السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی آمد ہے، اور جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ اتنا متبرک ہے مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ کفار مکہ، عرب قبائل، وہ بھی اس مہینے کے احترام کے قائل تھے، اور اس کے ادب میں محرم کے مہینے میں آپس کے جنگ و جدال بند کر دیا کرتے تھے۔ احادیث صحیحہ سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، جس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن یہودیوں کو روزہ رکھنے کی وجہ جان کر مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی نسبت حضرت موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے 10 محرم کے روزے کو اختیاری روزہ یعنی مستحب روزہ قرار دے دیا، نفل روزہ قرار دے دیا کہ جس کی مرضی اب رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے۔ رکھ لیا تو ثواب ہے، نہ رکھا تو کوئی گناہ نہیں۔ اگرچہ 10 محرم کا روزہ فرض نہیں ہے، مگر مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد روزوں کا بہترین مہینہ محرم ہے، اس لیے جو نفل روزے رکھنا چاہے اور جتنے نصیب میں ہوں وہ رکھ سکتا ہے، مگر رمضان کی طرح لگاتار نہیں رکھنے۔ اور اگر کوئی صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا تو ایک دن پہلے کا روزہ ساتھ ملا لے یا ایک دن بعد کا، یعنی یا تو 9 یا 10 کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 کا، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اب 10 محرم کے حوالے سے ہمارے ہاں عجیب و غریب بہت سی چیزیں مشہور ہیں، چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ یہ اسرائیلی روایات تو ہو سکتی ہیں، مگر دین اسلام سے نہ تو کوئی اس کا تعلق ہے اور نہ ہی قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ جو اس دن نہائے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ لوگ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس مہینے کو ہی منحوس سمجھتے ہیں، اور شادی بیاہ اور خوشی کے دوسرے معاملات نہیں کرتے۔ یہ سب خرافات اور جاہلانہ سوچیں ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اب کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک اور پیاس کی حالت میں شہادت کے نام پر دودھ اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں اور خصوصی حلیم کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان لذتوں کی آڑ میں امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے کو محرم کے اس روزے سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث میں واضح ہے کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ شہادت وہ عظیم منصب ہے
جس کی ہر مسلمان دل میں تڑپ ہے. اور قرآن تو شہیدوں کو مردہ کہنے سے بھی منع کرتا ہے. اسلام کا وہ عظیم شہید جس کے بارے میں ترمذی نے کوٹ کیا ہے کہ وہ جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے. میں اپنی بات کو انہی کی اس نصیحت، آپ چاہے کہ کہہ لیں وصیت پر ختم کرتا ہوں، جو انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی لاڈلی بہن بی بی زینب سے کہی تھی، اور جسے تفسیر ابن کثیر کے والیوم نمبر 4 صفحہ 24 پر دیکھا جا سکتا ہے. کیا کہا تھا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میرے مرنے پر تم کپڑے نہیں پھاڑو گی، اپنے چہرے کو نہیں نوچو گی، کسی کو بد دعائیں نہیں دو گی، اور نہ اپنے مرنے کی دعا کرو گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل بیت کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اپنا دین سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نیک عمل قبول فرمائے، ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات کو درست فرمائے، اور اب اپنی رحمت خاص سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.